حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ لہذا بیٹی ہیں، یہ سوسائٹی کی کوئی اور عورت ہے، اور ایک سوسائٹی میں بحثیت عورت ایک شخصیت ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت نے، آقا علیہ السلام کی سنت نے، آپ کی تعلیمات نے وہ اونچا مقام عطا کیا ایک عورت کو کہ مغربی دنیا اپنے تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ کلچر کی ہائٹس پر مزاح میں خیش اپنے خیال کے مطابق انتہا پر پہنچ کر بھی آقا علیہ السلام کے عطا کردہ حقوق اور عظمت نسواں کی گرد کو نہیں پا سکتے۔ اور آن دی ادر ہینڈ دوسرا ایسپیکٹ اس بات کا یہ ہے کہ پھر آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ رویے میں، برتاؤ میں، سلوک میں جس نرمی، شفقت اور سہولت اور آزادی کا اور رحمت کا اور ملاطفت کا مظاہرہ فرمایا ہے، اس کا تصور چشم فلک نہیں کر سکتی اور عقل انسان نہیں کر سکتی۔ یہ اسلام کا وہ مزاج ہے جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے تشکیل پاتا ہے کہ جو مہمان ہے وہ کیا کرے اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص بھی ساتھ جائے جس کو دعوت نہیں دی تھی ہوسٹ نے، دعوت کرنے والے نے جس دوسرے شخص کو دعوت نہیں دی، ایک شخص کو دعوت دی، اور وہ دوسرا شخص جو مدعو نہیں اگر وہ بھی اس کے ساتھ چلے تو اس میزبان کے لیے کیا حکم ہے، وہ مہمان کے ساتھ کیا کیا جائے اور اس آنے والے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انا جارن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارسی جن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پڑوسی فارسی تھا، یعنی فارس کا رہنے والا تھا۔ فارس اس وقت ملک ایران تھا اور ایران کا ایک صوبہ تھا فارس۔ وہ یہ کہتے تھے یہ جو علاقہ بغداد سے اوپر جس میں کوفہ وغیرہ کا علاقہ آ جاتا ہے اوپر کا سارا، یہ فارس میں آتا تھا، بعد ازاں جو عراق کا صوبہ بن گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص فارس کا رہنے والا تھا، جہاں سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ کا ایک پڑوسی تھا، اور وہ بہت اچھا کھانا پکانے والا تھا، اچھا کک تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث میں بہت سارے لطیف ایسپیکٹ ہیں تعلیم اور تربیت کے، اور بے شمار گوشے ہیں جو انجوائے کرنے کے بھی ہیں اور تعلیم ایجوکیشن کے بھی ہیں اور اس کو اپنی لائف کی ریفارمیشن کے لیے بھی۔ اچھا کک تھا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس نے کھانا تیار کیا، دعوت کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، فصانع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاء یدعوہ، کھانا تیار کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اور آپ کی خدمت اقدس میں آیا اور آپ کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ آپ کو دعوت ہے، کھانا میں نے تیار کیا بہت اچھا آپ کے لیے، تو آپ تشریف لائیں۔ پڑوس میں تھا ساتھ ہی، تو کھانا تناول فرمائیں۔ اب اور یہاں آقا علیہ السلام کی طبیعت اقدس کا جو مزاح کا پہلو ہے وہ بھی اس میں آتا ہے، بے شمار ایسپیکٹ ہیں تعلیم کے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بات سن کر، دعوت سن کر فرمایا وہذہ، ساتھ ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وہذہ، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ جو عائشہ ہے، کیونکہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعوت نہیں دی تھی۔ تو اس نے جواب میں کہا فقال اللہ، یا رسول اللہ نے ان کو دعوت نہیں ہے۔ اب ممکن ہے اس کے پاس کھانا کم ہو، یا اس نے سوچا ہو کہ گھر میں اور فیملی نہیں ہے تو میں ام المؤمنین کو کہاں بٹھاؤں گا، یا کھانا کم ہو، بہر صورت یا اس نے کچھ اور اپنے احباب مردوں کو بلا رکھا ہو تو ام المؤمنین کو کے لیے کوئی مشکل نہ بنے بیٹھنے کی، جو بھی بہر صورت اس کے ذہن میں وجہ ہوگی، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا وہذہ، تو اس عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی اللہ، یا رسول اللہ ان کو دعوت نہیں۔ تو جواب میں فرمایا آقا علیہ السلام نے فقال رسول اللہ لا، اگر اس کو دعوت نہیں، اس کے لیے لا ہے تو میری بھی لا ہے۔ لا کے جواب میں فرمایا لا، نہیں، اگر اس کو نہیں تو میں بھی نہیں کہتا۔ فعاد یدعو، اس نے پھر حضور علیہ السلام کو بار دیگر دوبارہ دعوت دی، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذہ، دوبارہ آپ نے فرمایا تو اس عائشہ کو کیا کہتے ہو کے بارے میں؟ قال لا، فقال رسول اللہ لا، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ اس کے لیے نہیں، ام المؤمنین کو دعوت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ان کو نہیں تو میری بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ ثم عاد یدعو، تیسری بار اس نے پھر دعوت دی، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے میرے گھر دعوت پر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذہ، یا رسول اللہ اور اس کے لیے آقا نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ تو جب 3 بار ریپیٹڈلی آقا علیہ السلام نے کہا، فرمایا وہذہ، تو وہ سمجھ گیا کہ آقا علیہ السلام کا اصرار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ
یہ بھی جائے. اس سے سنت واضح ہوئی کہ جب کوئی ڈنر ہو تو فیملی کو ڈنر پہ ساتھ لے جانا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے. فیملی کو ڈنر پہ ساتھ لے جانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے. تو قال نعم فی الثالثہ، جب تیسری بار آقا علیہ السلام نے فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کہنے پر واضح اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ یہ بھی آئے. تب دعوت دی. فقاما یتدافعان، پھر وہ ایک دوسرے آقا علیہ السلام کے ساتھ چل پڑی اور ان کے گھر جا کے پہنچی اور کھانا تناول فرمایا. اب یہاں دو پہلو قابل توجہ ہیں. ایک تو مطلقاً وہ مضمون جو ہمارا اس وقت زیر غور چل رہا ہے، زیر مطالعہ چل رہا ہے کہ خواتین پر، عورتوں پر شفقت و رحمت کے عملی مظاہر حضور علیہ السلام کی سنت میں کیا ہے. آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں خواتین پر شفقت و رحمت کرنے کے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے مظاہر کیا ہیں. اس سے نرمی کا، محبت کا، شفقت کا، رحمت کا، ملاطفت کا کیا پیمانہ سامنے آتا ہے. اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیملی لائف کے لیے اصول وضع کیے. بعض لوگ ہمارے اس کو بھی خلاف دین اور خلاف مذہب اور خلاف شریعت سمجھتے ہیں. ڈنر پر جانا تو خود جانا، خود کڑائی گوشت اڑاتے پھریں، بکرے کھاتے پھریں، بریانیاں کھاتے پھریں اور 100 دعوتیں کھاتے پھریں، مگر عورت اور بیوی بچوں کے لیے ان کے لیے حلال نہیں ہے ساتھ جانا. ان کو گھر میں بند رکھتے ہیں، وہ اپنا پکائیں اپنا کھائیں. وہ کسی انجوائمنٹ میں، انٹرٹینمنٹ میں ساتھ نہیں جا سکتے. آقا علیہ السلام، یہ مذمومہ تصور جو ہمارا من گڑت ہے، تنگ نظری کا تصور ہے، آقا علیہ السلام نے اس کو توڑا ہے. 3 بار وحاذی کہہ کر آقا نے سمجھ دیا کہ ڈنرز پہ خواتین کو جب وہ صبح و شام آپ کے لیے کھانا پکاتی ہیں اور آپ کو کھلاتی ہیں اور آپ کی تباہ کے ذوق کی تسکین کے لیے مہیا کرتی ہیں، جو کچھ آپ چاہتے ہیں بنا دیتی ہیں، تو جب کبھی آپ کی دعوت ہو اور وہاں کوئی اور امر مانے نہ ہو اور رکاوٹ نہ ہو تو پھر آپ اپنی فیملی کو ساتھ کیوں نہیں لے جاتے کہ جب آپ کے کھانے کی باری ہے تو آپ بھی انہیں آفر کریں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا اس سنت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب ویک ڈیز میں تو آپ جاب کرتے ہیں اور سارا دن 6 کے 6 دن عورت آپ کو کھانا پکا کے بیوی کھلاتی ہے، جب ویکینڈ آ جائے اور آپ کے مالی حالات آپ کو اجازت دیں تو اس کو لے جائیں، ساتھ لے جائیں، بچوں کو، اپنی وائف کو، فیملی کو لے جائیں، ان کو ڈنر کرائیں، کسی جگہ کھانا کھلائیں تاکہ وہ بھی تھوڑا انجوائے کریں، آپ کے ساتھ سکون کا وقت گزاریں. اس دن کھانا پکانے سے انہیں بھی چھٹی کریں جیسے آپ کی چھٹی ہے ان کے ساتھ. یہ ہے نرمی کا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا. یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. مطالبہ کر کے اصرار کے ذریعے آقا علیہ السلام ساتھ لے گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر سفر پر آقا علیہ السلام ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کرتے. کانا اذا اراد سفرا اقرأ بین نسائہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب کبھی آقا علیہ السلام سفر کا ارادہ فرماتے اپنی ازواج کے درمیان قرآن اندازی کرتے، اور قرآن اندازی میں جس کا نام نکلتا اس زوجہ مطہرہ کو ساتھ لے جاتے. صحابہ کرام بھی لے جاتے. آپ نے دیکھا کہ غزوات میں بھی ازواج مطہرات گئی ہیں، بڑے طویل سفروں میں بھی ساتھ گئی ہیں، حج کے سفر میں بھی گئی ہیں، عمرے کے سفر میں بھی گئی ہیں، ہجرت الوداع پہ بھی گئی ہیں، اور دیگر سفروں میں بھی کئی مقامات پر ازواج مطہرات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دیگر ازواج مطہرات کا، شہزادیوں کا اور دیگر فیملیز کا جانا. سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا گئے تو پورا اپنا خانوادہ نبوت اہل بیت اطہار اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر گئے. آپ کے پاس کتنے واقعات صحابہ کرام کے یہ معمولات. سفر پہ لے جانا، ڈنر پہ لے جانا، یہ جو سوشل گیدرنگ ہیں پراپر، جہاں دین کی تعلیم کے مطابق ماحول صحیح ہو، جہاں آپ انہیں ماحول مہیا کر سکیں، اگر صحیح نہیں بھی تو آپ مہیا کر سکیں، ارینج کر سکیں، مگر انہیں اپنی لائف کی انٹرٹینمنٹ میں، انجوائمنٹ میں شریک کار کرنا اور شریک رکھنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا یہ لطیفہ ہوا، میں نے یہ بات کینیڈا میں ایک بیان میں ایک مجلس میں احباب کو، محدود سی مجلس تھی، سنا دی. اس میں خواتین بھی تھی، کوئی 200 کے قریب افراد تھے. ایک نجی مجلس تھی ملنے کے لیے میرے پاس. وہ ایک جگہ پہ ایک ڈنر تھا، تو مرد بھی تھے، ان کی عورتیں بھی تھی. جب یہ حدیث سنا دی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ لوگ جو بیویوں کو کبھی لے ہی نہیں جاتے تھے ساتھ، یا کم لے جاتے تھے، کبھی لے گئے کبھی نہیں، تو بیوی نے جا کے پھر جب کبھی ڈنر کا ٹائم آنا، کوئی دعوت پہ جانے کا وقت آنا، تو پھر ان کی بیوی نے شروع کر دیا وحاذ ہی، وہ حدیث سناتی تھی، وحاذ ہی تو کر کے تو اس کے بعد ساتھ جانا پھر کھانوں پر. تو ان کو ڈنر پہ جانے کے مواقع مل گئے. مقصد ہے کہ زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ زندگی میں سہولت ہے، نرمی ہے، محبت ہے، پیار ہے، حقوق ہیں.
اپنائیے میلاز اسکن کریم. اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی. اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے. ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا. چلو بیٹا, راستے میں ATM پہ روک لینا. رک رک رک. یہاں میں 2 منٹ میں آیا. یہ ATM کہاں گیا؟ بھائی صاحب یہاں پہ ایک ATM ہوا کرتا تھا. بھائی صاحب ATM یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہے. 5 کلومیٹر؟ پتا نہیں کیا چکر ہے. چل بیٹا, تیری ماں کو فون لگاتا ہوں, پتا تو لگاؤں تیری موسی کی فلائٹ کتنے بجے کی. جی. ارے پیجر, موبائل کہاں گیا؟ موبائل فلائی اوور لے لے, جلدی کر. اتنا ٹریفک, فلائی اوور کہاں گیا؟ کون سا فلاور پاپا؟ چل میٹرو لیتے. ارے یہ میٹرو کہاں گئی؟ میٹرو. چلو. ارے بھائی صاحب, یہاں پہ ایک ایئرپورٹ ہوتا تھا, ایئرپورٹ. باوڑا ہو گیا کیا تھا وہ ایئرپورٹ یہاں؟ پاپا کو ہو کیا گیا ہے؟ ارے یار ہیلو سنو, وہ نیا والا ایئرپورٹ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. ایئرپورٹ نہیں ہے مطلب نیند میں ہو کیا تم؟ اٹھو اٹھو اٹھو, ایئرپورٹ نہیں جانا. ہاں ایئرپورٹ, میٹروز, ATMs, بینکس, ایکسپریس ویز, اتنا سب کچھ صرف پچھلے 10 سالوں میں, اور یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے, جیسے صدیوں سے ایسا ہی تھا. بھارت نرمان کا یہی پرماण. جن جن کو چھوا, جن جیون بدلا. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات مسرور ہے, جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان, وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار, میں آیا تیرے دربار, میری تجھ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام. سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام. حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ. جشن میلاد النبی ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے, صرف ETV اردو پر. ملک جاں خسرو چے خسرو. حضرت امیر خسرو کو خراج عقیدت. حیدرآباد میں منعقدہ جشن خسرو جلد آ رہا ہے, صرف ETV اردو پر. ہم بات چیت کریں گے کہ پریگنینسی میں کس طرح کی ڈائٹ لینی چاہیے. بچوں کو ایک ہیلدی فاؤنڈیشن دینے کے لیے کیا ہے, اور ہائی آئیون اور ہائی کیلشیم رچ فوڈز آپ کو کس ڈائٹ سے ملیں گے. ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر, اس جمعرات شام 5 بجے صرف ETV اردو پر. ہندوستان کے مسلمان ایک ہو جائیں, کسی ایک ایشو کے اوپر ایک ہو جائیں اور ان کی آواز کو بلند کیا جا سکے. یعنی مسلم قیادت کا فقدان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہے. آپ مانتے ہیں اس بات؟ ایک ہندوستان میں جو ایشو بنا مسلمز میں کہ ویدر یو آر فار پاکستان اور یو آر اگینسٹ پاکستان, تو ہر آدمی اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو گیا اور اسی سے قیادت ابھرتی چلی گئی. مسلم لیڈرشپ کا جو کہیں نہ کہیں فقدان ہے یا کمی ہے, یہ واقعی اس سے جو ہے لوگوں کو پریشان ہونے والی بات ہے, خاص طور سے مسلم طبقے کو. مسلمانوں کی لیڈرشپ کی بات کی جاتی ہے تو یا تو ملائم سنگھ یادو کی طرف نظر جاتی ہے, لالو پرساد یادو کی طرف نظر جاتی ہے, یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کی طرف جاتی ہے. مسلمان کے نام پر مسلم قائد آج نہیں ہے. نہ صرف مسلم طبقے میں بلکہ دوسرے جو برادریاں ہیں ان میں بھی, یا پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان میں بھی جو ہے کوئی قائد نہیں ہے. جو لوگ سیاسی پارٹیوں میں موجود ہیں وہ صرف اپنے باسز کو خوش کرنے کی بات کرتے ہیں. ہندوستان میں مسلم قیادت کا فقدان. دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل, جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے, صرف ETV اردو پر. پلک کے نڑارو زمین کی بہارو سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور علیہ السلام نے اس طرح ایک
خاتون کے پاس مسترضعہ جو دودھ پلانے والی تھی ان کے پاس چھوڑا ہوا تھا. اور پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا چھوٹا سا گھر تھا, بعض اوقات دھواں بھی اس میں بھر جاتا تھا, جیسے گھر میں کوئی چولہا ہے, آگ لکڑی ہے, آگ لگائی تو دھواں بھی بھر جاتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام پھر اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو دیکھنے, ملنے, پیار کرنے, چومنے کے لیے آف اینڈ آن اکثر و بیشتر اس خاتون کے چھوٹے سے گھر میں, ان کے گھر میں تشریف لے جاتے. ہم بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ جاتے, ان کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے, اور پھر جب بیٹھ جاتے تو وہ دخان یعنی وہ دھواں بنا رہے ہوتے تھے, آگ کو پھونک رہے ہوتے تھے, آگ کو, اور سالن پکا رہے ہوتے تھے, اور اس کیفیت میں بھی آقا علیہ السلام وہاں بیٹھتے, اور کبھی ان کے ساتھ پھر خود دھواں بھی پھونکتے, ان کی مدد کرتے آقا علیہ السلام, خود بھی دھواں پھونکتے. یعنی ان کا دھواں جو آگ جلانے کے لیے, وہ ایک دھواں پھونکنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے تو دھواں بھی نکلتا تھا. تو آقا علیہ السلام اپنے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے جاتے ان کے گھر, تو کئی بار ان کے گھر بیٹھتے, جب ان کی آگ جلانے کی نوبت آتی یا کوئی کھانا سالن وہ پکا رہے ہوتے تو ان کی مدد کرتے, بیٹھ جاتے چولہے کے سامنے, خود ان کو پھونک مار کے ان کی آگ جلاتے, خود بھی اتنی شفقت فرماتے اپنے صاحبزادے کی وجہ سے. پھر آقا علیہ السلام اس کو اٹھا لیتے اور ان کو چومتے رہتے, پیار کرتے, چومتے, پھر واپس تشریف لے آتے. صحابہ کرام کہتے ہم بھی ساتھ واپس آ جاتے. یہ آپ کے معمولات میں سے تھا. اور پھر حضرت امام ابو یعلا نے اور امام بغوی نے روایت کر کے اس موقع پر بھی کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس بالصبیان, کہ کل مخلوق انسانی اور لوگوں میں سب سے بڑھ کر بچوں کے ساتھ محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اب یہاں ایک اور بڑی ایمان افروز حدیث آتی ہے جس میں آقا علیہ السلام کے ایک عجیب ایمان افروز اور پیار بھرے معمول کا ذکر ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے. اسے امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا. امام بخاری نے کتاب الصلاۃ کے اندر روایت کیا اور باب قائم کیا کہ نماز میں اگر چھوٹی بچی کو اٹھایا ہوا ہو تو اس کا حکم کیا ہے. اور امام مسلم نے کتاب المساجد میں روایت کیا اور باب قائم کیا باب جواز حمل الصبیان فی الصلاۃ, نماز میں چھوٹے بچوں کو اٹھانے کا بیان. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو شہزادی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. سب سے بڑی صاحبزادی عمر میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. یہ ابو العاص بن الربیع کی زوجہ تھی اور ان سے یہ بیٹی تھی امامہ. تو پہلی حضرت زینب تھی آپ کی شہزادی, دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی, تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں باری باری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عقد مبارک میں دیا گیا, تو یہ ان کی زوجہ تھی دونوں. اور چوتھی شہزادی سب سے چھوٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا عقد مبارک سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے تھا. تو یہ حضرت زینب جو سب سے بڑی شہزادی تھی, یہ حضرت ابو العاص بن ربیع ان کی زوجہ تھی. ان سے ان کی ایک بیٹی تھی یعنی آقا علیہ السلام کی نواسی, ان کا نام تھا امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی بار دیکھا کہ وہ اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو آقا علیہ السلام اٹھائے ہوئے ہوتے اور جب سجدے میں جاتے تو اس کو ایک طرف نیچے بٹھا دیتے اور جب قیام کرتے تو اس کو پھر اٹھا لیتے. محدثین نے اس کو بیان کیا کہ یہ بالعموم ایسا معمول نفلی نمازوں میں تھا, رات کی نمازوں میں جب تہجد کی نماز پڑھ رہے یا نوافل آقا علیہ السلام ادا کر رہے ہوتے اور بچی کھیل رہی ہوتی, ساتھ ہوتی, جاگ رہی ہوتی یا روتی تو اٹھا لیتے. یہ نفلی نمازوں کے لیے فرمایا اکثر محدثین نے. اور
صحیح مسلم کی روایت سے اور بخاری کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات فرض نمازوں میں بھی ایسا کیا، چونکہ آقا علیہ السلام نے جماعت کراتے ہوئے، امامت کراتے ہوئے نمازی کی، جو کہ فرض نماز میں ہوا کرتی تھی، تب بھی اپنے بعض صاحبزادوں کو اور صاحبزادیوں کو اٹھایا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی۔ امام مسلم نے جو زیادہ کیا روایت میں وہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام باجماعت نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کرا رہے ہیں، اور نماز کی امامت کراتے ہوئے پھر یہ واقعہ بیان کیا۔ اب امام مسلم کی روایت کے مطابق یہ واقعہ گویا فرض نماز کی ادائیگی کے دوران کا، اور دیگر بعض روایات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نفلی نمازوں کے لیے بھی بیان کیا گیا، مگر فرض نماز کے لیے جب ثابت ہے تو نفلی نمازیں تو اس سے پھر کمتر درجہ کی حامل ہوتی ہیں۔ نماز کے وقت ان کو اٹھانا، اندازہ کریں کس قدر آقا علیہ السلام کی رحمت اور شفقت و محبت اولاد کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، اور کتنی ان کی دلجوئی فرماتے ہیں، اس کے لیے کتنی اپنی رحمت کے ساتھ ان کی رعایت اور نگرانی فرماتے ہیں۔ آگے ایک اور حدیث آتی ہے جس کو ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، صاحب ظاہر یہ بھی فرض نماز ہے جو پڑھا رہے تھے، وکان الحسن یجیء وهو صغیر، اور یہ معمول بتا رہے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ ہمیں آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوتے، کئی بار ایسا ہوتا کہ امام حسن مجتبی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صغیر، چھوٹے تھے، معصوم بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، تو وہ دوڑتے ہوئے گھر سے نکل کے باہر آ جاتے۔ اب آقا علیہ السلام کے در دولت حجر مبارک کے ساتھ متصل سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجر مبارک تھا، سیدنا علی شیر خدا کا، درمیان میں ایک کھڑکی بھی تھی، ونڈو رکھی ہوئی تھی تاکہ آقا علیہ السلام کبھی کھول کے بات بھی کر سکیں۔ گھر کے ساتھ نیکسٹ ڈور تھا، متصل اگلا حجرہ تھا، اور آقا علیہ السلام کا دروازہ مبارک حجرہ کا جس طرح مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا، اس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حجرہ کا دروازہ بھی مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا، اور بعد میں جب وہ دروازے بند کرائے گئے تو آقا علیہ السلام نے ان کا دروازہ بند نہیں کروایا، کھلا رکھنے کی اجازت دی کہ یہ مسجد نبوی کے سین میں بدستور کھلا رہے گا۔ لہذا دروازہ تو کہ مسجد نبوی کے سین میں تھا، مسجد نبوی بھی چھوٹی تھی، تو دروازے سے جب بچہ نکلتا ہے تو فوری مسجد نبوی میں آ جاتا۔ تو آقا علیہ السلام جماعت کرا رہے ہیں، امام حسن مجتبی اپنی کم سنی میں، بچپن میں دوڑ کے چھوٹی عمر میں باہر آ گئے آقا علیہ السلام کے پاس۔ فکان کلما سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثب علی رقبتہ وظہرہ، تو جب بھی آقا علیہ السلام سجدے میں جاتے تو سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے کندھوں پر چڑھ جاتے، کبھی آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ جب بھی سجدے میں جاتے، چھوٹے معصوم بچے تھے، کبھی کندھوں پر چڑھ کے بیٹھ جاتے، کبھی آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو کے بیٹھ جاتے۔ فَيَرْفَعُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رَأْسَهُ رَفْعًا رَقِيقًا حَتَّى يَدَعَهُ، اور جب وہ آپ کے کندھوں پر یا آپ کی پشت پر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تو آقا علیہ السلام جب سجدے سے سر اٹھاتے، سر مبارک تو آہستہ آہستہ کر کے اٹھاتے تاکہ وہ گر نہ پڑے، اور آہستہ آہستہ اٹھا کے اس طرح کہ پھر وہ ان کو آہستہ طریقے سے ان کو نیچے اٹھا دیتے، بازو کی مدد سے ان کو نیچے اتار دیتے اور پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ پھر جب نیچے سجدے میں جاتے تو حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو آہستگی سے اٹھاتے تاکہ گر نہ پڑے، اور ہاتھ کی دست مبارک کی مدد سے انہیں اتار کے نیچے بٹھا دیتے، پھر آپ حالت جلسہ میں یا قعود میں بیٹھ جاتے، یا قیام میں جانا ہوتا تو دوبارہ قیام فرما لیتے۔ یہ عمل پوری نماز میں جاری رہا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تصنع بهذا الغلام شیئا ما رأیناک تصنعه بأحد، یا رسول اللہ آپ نے اس شہزادے کے ساتھ آج وہ معاملہ کیا ہے کہ جو ہم نے آج تک کسی اور کے ساتھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی ہر بار سجدے میں وہ آپ کی پشت پہ سوار ہوا اور آپ نے ہر بار سجدے میں یہ اس کا لحاظ کیا، رعایت کی، اٹھتے ہوئے اور اس کو نیچے اتارا، پھر وہ چڑھ گیا، پھر وہ یہ عمل کیا، دہراتے رہے نماز پوری میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فقال انہ رحانتی من الدنیا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ دنیا میں
میرا پھول ہے، دنیا میں میرا پھول ہے. ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. یہ جو بیٹا حسن ہے جب جوان ہوگا خوشخبری بھی بتا دی، غیب کی خبر بھی بتا دی مستقبل کی، کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے حسن کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور یہ میرا بیٹا سید ہے. یعنی اس کی، اور اسی طرح دوسری حدیث میں سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن اور حسین دونوں کو شامل کر کے فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے سید ہیں، اور دونوں بیٹے میری جنت کے پھول ہیں، میرے باغ کے پھول ہیں، میرے چمن کے پھول ہیں، اور دونوں سید ہیں. یعنی دونوں کی اولاد سے سیادت جنم لے گی، ان دونوں کی اولاد سید کہلائے گی، وہ میری آل ہوگی. اس حدیث کو آقا علیہ السلام کی امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام بزار نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، اور اس حدیث کا اسناد بھی صحیح ہے. اور امام ابن حبان نے بھی اسے اپنی صحیح میں روایت کیا. اب دوسری حدیث ہے جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی والحسن والحسین یثبان علی ظہرہ، کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے اور حسن اور حسین دونوں آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے. جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ ان دونوں سے محبت کرے. جو میرے شہزادوں سے حسن اور حسین سے محبت نہیں کرتا اس کی میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. میرے ساتھ محبت اسی کی قبول ہوگی جو میرے شہزادوں حسن اور حسین سے بھی محبت کرے گا، اس پر لازم. یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور اسے بھی امام ابن ابی شیبہ نے اس پورے واقعے کے ساتھ سجدے کے دوران ان دونوں شہزادوں کا پشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو جانا اور لوگوں کو اتارنے سے منع کر دینا، کہیں رو نہ پڑے، دل شکستہ نہ ہو جائیں چھوٹے بچے. اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا سند صحیح کے ساتھ، اور امام نسائی نے سیاہ ستہ میں اپنی سنن میں روایت کیا، اور امام طبرانی نے المعجم میں روایت کیا، اور اسی طرح امام بزار نے روایت کیا، اور المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے، اور مسند البزار میں روایت کیا، کشف الاستار میں امام بزار نے، امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا اس حدیث کو. بہت سارے طرق کے ساتھ یہ حدیث صحیح آئی تھی. اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحسن ابن علی علی عاتقہ، کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اس حال میں کہ حسن ابن علی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن میں آقا علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے، کندھوں پر سوار تھے. یقول اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ آپ یہ دعا کر رہے تھے باری تعالیٰ میں اپنے شہزادے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر. یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں نے روایت کی. اور ایک حدیث میں روایت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہ کان یاخذہ والحسن، اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا، اپنی بات کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام مجھے اور اپنے شہزادے حسن یہ ہم عمر تھے، ہم دونوں کو اٹھا لیتے، اٹھا کے گود میں بٹھا لیتے اور پکڑ کے فرماتے اللہم احبہما فانی احبہما، اے باری تعالیٰ تو ان دونوں سے محبت کر کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اور اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا اپنی صحیح میں کتاب فضائل الصحابہ کے اندر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روز دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑ کر قال اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. اس پروگرام
प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सब